السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی بجا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش سے ہی جڑی اچھی خبر سناؤں گا جس طریقے سے۔ لیکن یہ ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ کل رات میں جب نماز صلاۃ تسبیح پڑھی جا رہی تھی، کچھ آتنکیوں نے، کچھ گندی سوچ رکھنے والے گندے نالی کے کیڑوں نے جو چھیڑخانی کی اور جس طریقے سے جو لاتیں مار کر بھی جو مکر رہے ہیں، جو بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اور نمازیوں کے ساتھ گستاخی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ ان کو رکھتا نہیں۔ وہ کر دے کہ حرکت آباد کی میں بات کر رہا ہوں جو ہوا ہے، نکل کے جو ہے سو ایک آدھا کلومیٹر دور بھی نہیں گئے، جو ہے سو گاڑی بالکل کلاٹیاں کھا کے جو ہے سو پورے وہیں کھائی میں گر گئے۔ یہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، ہر چیز میں اللہ آپ کو کامیابی دینے والی، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ دیکھیے یہ حادثہ کس طریقے سے ہوا۔ اس سے ہم کو خوشی بھی ہوا اور غم بھی۔ غم اس لیے ہوا کیونکہ دیکھو، جب جان کسی کی بھی جاتی ہے تو اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ان پاپیوں کی، ان اندیکھوں کی کب آنکھیں کھلے گی؟ ان گندی سوچ رکھنے والے گندے نالی کے کیڑوں کی کب آنکھیں کھلے گی؟ ان کو آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ جو ہم کر رہے ہیں کتنا غلط کر رہے ہیں؟ ان کو جب کہ کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی روڈ پہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، صلاۃ تسبیح کی نماز ہوتی ہے 10 سے 15 منٹ، وہ بھی اس طریقے سے رات کے 12 بجے کے بعد ادا کی جاتی ہے، جبکہ کوئی لینا دینا نہیں ہے روڈ سے۔ وہ تو فٹ پاتھ مسجد کا جو باہر کا حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ مسجد فل ہونے کے بعد باہر پڑ جاتی ہے۔ وہ تو کافی مساجد میں یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہ یو پی اتر پردیش میں یہ گندگی پھیلی جاتی ہے، گندگی دکھائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کی جو سوچ ہے نا، وہاں کی جو گندگی ہے نا، آپ کو پتا ہے، کیونکہ وہ گندگی پھیلانے والا کون سا خبیث، کون سا نالی کا کیڑا ہے، گنجوٹی، چندی، چور، بونا، خط گڈا، منہ بڈھا، اللہ کی لعنت تو ویسے برستے رہتی منہ پہ، لیکن اس کے باوجود اس کے پاپی اور آتنکی کا انت نہیں ہو رہا، لیکن وہ بھی اس کا بھی بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پاپیوں کو، ایسے خاطیوں کو، ایسے درندوں کو نہ بخشتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب آپ لوگوں کی کل جو عبادتیں کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، یہ اسی کا صلہ ہے جو ہم کو، جو الحمدللہ رب العالمین اکا دکا ایسے آتنکیوں کے علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ پر امن طریقے سے اور اچھے طریقے سے نمازیں پڑھی گئی اور مغفرت کی دعائیں کی گئی اور رزق کے لیے دعائیں کی گئی، بیمار حال کے لیے دعائیں کی گئی اور اپنے ملک، اپنے دیش کے سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی، تاکہ رہبری اچھی ہو، قیادت اچھی چلے، اور جو ہے سو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہم ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے ملک کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دیش سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ ہم کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں اور ایک اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمارے کو ہمارے دیش سے محبت زیادہ ہے۔ اور رہی بات دوسری، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تقریباً 4 جنے تھے وہ جیپ کے اندر، اور وہ جیپ جس طریقے سے جو کھائی میں جو جاتے چلتے چلتے جو جا گری ہے، وہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ یعنی یہ دیکھیے اب بریک فیل ہونا اس کا، اور جس طریقے سے وہ کھائی میں گر گئی، جو سنبھال نہیں سکا اپنے چلانے والا۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ چلانے والے نے جس طریقے سے لاتیں ماری، جس طریقے سے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، لیکن وہ نماز پڑھنے والے بھی جو ہے سو نہ سلام پھیرے تک اس نے اپنی نماز نہیں توڑی، کیونکہ وہ ایک نمازی ہے، وہ ایک مسلمان ہے۔ ان کے لاتوں سے، ان کے آتنکیوں سے، ان حرکتوں سے کہاں
پیچھے ہٹنے والے، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آنا بہت ضروری ہے. ان کے اوپر ایک قانون لاگو ہونا، اگرچہ کوئی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی کچھ کرتے ہیں ان کے جو بھی مذہب کے ہو، تو ویسے لوگوں کو نہیں چھیڑنا، ویسے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا، اس کے اوپر یہ قانون بنانا چاہیے. لیکن یہ لوگ نہیں بناتے. آج تک موب لنچنگ کے اوپر نہیں بنا، آج تک بلاత్కాری کے اوپر نہیں بنا. کوئی اسٹیٹ میں بنائے ہے، لیکن زیادہ تر بی جے پی کا جہاں پہ جو اسٹیٹ میں سرکار ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں بنی ہے. کیوں نہیں بنی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے. کھلا میں کیا بولوں اپنے منہ سے، پھر ویسے ہی بدنام ہیں ہم، کیونکہ بڑی چپکے آتی، بڑے کھپ بول کے لگ جاتی ہے نا. کیونکہ مشہور ہے ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ قتل بھی کرتے ہیں، یہ بلاత్కాری بھی کرتے ہیں، یہ موب لنچنگ بھی کرتے ہیں، یہ بلاత్కాری بھی کرتے ہیں، پھر بھی چرچے نہیں ہوتے. پھر ان کو کوئی کچھ بولنا نہیں بولتے، نہیں تو ان کو حلق تک لگتا آ کے. ان کو جو ہے سو بڑے چھپتے ہیں ہماری باتیں، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بولتے ہیں کہ کوئی بھی بولو لیکن ابو فضل نہیں بولنا، کیونکہ ابو فضل بولے تو اندر تک لگتی ہے لوگوں کو مرچی بول کے. یہ فرق ہے لیکن نہیں پڑتا ہم کو، یہ فرق بالکل نہیں پڑتا. انہوں اعتراض کرو یا انہوں جو ہے سب کچھ بھی کرو، حق کو حق بولیں گے، سچ کو سچ بولیں گے، اور واقع جو ہے سو یہ بتاتے رہیں گے. بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، چاہے دلی کی جامع مسجد ہو یا جو ہے سو جو بابری مسجد کی نام پر جو بابری مسجد نہیں بنائی گئی ہے، حالانکہ وہ رمضان میں اوپننگ ہوں گے، لیکن اس میں بھی تقریباً کل 3,500-4 ہزار لوگ نمازیں ادا کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک تاریخی بات ہے. صلاۃ و تسبیح وہاں پہ بھی پڑھی گئی، اور صبح میں فجر کی نماز تک عبادت بھی ہوتے رہی، تلاوتیں بھی ہوتے رہے، اور فجر کی نماز بھی ادا کی گئی. اور فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھا گیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز جو کہ ابھی بھی گونج رہی ہے. سننے والوں نے وہاں کی جو ویڈیو بنا کر، ویڈیو ریکارڈنگ کر کے جو میرے کو بھیجے ہیں، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ. حالانکہ انہوں نے تو لاکھ کوشش کی تھی کہ کہیں پہ نماز نہ ہو، اور وہاں پہ تو بالکل ایک ایسا آتنک مچا کے رکھے تھے، ایک ایسی دہشت بچائے رکھے تھے یہ لوگ. لیکن کل جگمگا رہا تھا، کل رات میں جگمگا رہا تھا. وہ دیکھ کر جو ہے سب پورے ایودھیا کے اندر روشنی روشنی نظر آ رہی تھی، اور ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی یعنی میرے عزیز دوست میرے بھائیو، اس سے اندازہ لگائیے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں کتنی گندگی ہے. ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ ان کے دلیں اور یہ ذہن صاف ہو جائے، اور یہ اپنے صحیح راستے پہ آ جائے. بہرحال کے منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.